السلام علیکم۔ اگر آپ بھی مؤذن ہیں تو ابھی عشاء کے اذان کے لیے مسجد میں داخل ہوا، آنکھیں اشک بہر تھی اور دل اللہ کے شکر میں ڈوبا ہوا، زبان پہ جاری تھا الحمدللہ۔ مولا ساری دنیا کو تو نے رو کے رکھا ہے اس در سے، اور مجھے اجازت۔ مولا میں لائق تو نہیں، بس ایک دعا ہے، تو کبھی ناراض مت ہونا۔ میں ایک مؤذن اسی کیفیت میں اذان سے فارغ ہوا۔ اذان کے بعد میں ساختہ قلم سے کچھ بھی ترتیب جملے ابل پڑے، دل نے چاہا پیش کروں۔ اذان کے فضائل اور مؤذن کے مراتب و مناقب سے ہر کوئی باخبر ہے، خصوصاً اس وقت ساری دنیا کے سامنے مؤذن کا مقام آشکارا ہے۔ ساری دنیا بند ہو چکی ہے، عبادت خانے اور مساجد کو تالے لگ چکے ہیں۔ محسوس ہوتا ہے ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے کہ سارے عالم کے مساجد کے دروازے سارے مسلمانوں کے لیے بند ہو چکے ہیں۔ اس سے یہ بات تو واضح ہو گئی کہ اللہ کے گھر میں بندہ اپنی مرضی سے نہیں آ سکتا جب تک کہ اس کی حاضری کے لیے منشاء رب شامل حال نہ ہو۔ مسجدوں میں وہی آئے گا جس کو رب چاہے گا۔ جس دن اللہ اپنے گھروں پہ روک لگا دے، واللہ دنیا کی کوئی طاقت، کوئی حکومت، کوئی دولت اور کوئی تدبیر آپ کو اللہ کے گھر حاضر نہیں کرا سکتی۔ خیر، یہ منظر تو آج ساری دنیا دیکھ رہی ہے۔ سارے مسلمانوں کو رب کائنات کے دربار میں حاضر ہونے سے روکا گیا ہے، لیکن دنیا میں ایک فرد بشر ایسا بھی ہے جس کو اللہ نے کہا، تم آؤ میرے گھر میں، تم آؤ میرے در پہ، تم آؤ اور ان مناروں سے میری کبریائی کو بلند کرو۔ آؤ تم، آؤ میرے گھر میں، آج صرف تم کو اجازت ہے۔ قسم اللہ کے وہ مؤذن ہے۔ آج کے اس نفسا نفسی کے عالم میں اللہ نے اپنے منادی کے مقام کو ساری دنیا کے سامنے روشن کر دیا کہ تم بادشاہ ہو کر، تم دولت مند اور حکمران ہو کر، تم بڑے علامہ و صوفی ہو کر میرے در پہ نہیں آ سکتے، لیکن میرے گھر کا منادی، میرا مؤذن، کسی کی مجال نہیں کہ اسے کوئی میرے گھر سے روک سکے۔ دنیا کا کوئی قانون، کوئی سوسائٹی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے وابستہ ہو، اور کوئی حکومت مؤذن کو ذوالجلال کے در سے روک نہیں پائے، بلکہ قانون اجازت دے رہا ہے کہ بھئی مؤذن صاحب، آپ بلا جھجک اپنے مولا کے گھر میں حاضر ہو جائیے۔ قسم اللہ کی، یہ اجازت دنیا نے نہیں دی، یہ اجازت تو اپنے منادی کے لیے عرش سے آئی ہے۔ اس لیے سارے دنیا کے مؤذنین اللہ کا جتنا شکر ادا کرے اتنا کم ہے۔ آج ہمارے پاس وہ دولت ہے جو سارے دولت و پونجی لٹا کر اس دولت کو حاصل نہیں کر سکتا۔ کوئی مؤذن کا بھی احساس کمتری کا شکار نہ ہو، جس کو بھی اللہ نے اس خدمت کے لیے قبول کیا ہے، اس خدمت کو اللہ کا انعام سمجھے کہ ساری دنیا کو مساجد سے روکا گیا ہے۔ اس گڑی مؤذن مولا کے گھر میں جا کر اس کی کبریائی، اس کی عظمتوں کی صدائیں بلند کرتا ہے۔ خدا را مؤذنین اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرے، دیگر حضرات اپنے مؤذنین کی قدر کرے، کیونکہ یہ اللہ کے خواص ہے، ان کو کبھی حقیر سمجھ کر اپنی آخرت برباد نہ کرے۔ امید ہے رب کریم سے جس طرح آج اس نے ہم کو اپنے گھر سے جدا نہیں کیا، اسی طرح محشر میں بھی وہ ہمیں اپنی رحمتوں سے جدا نہیں کرے گا اور اپنے فضل سے سایہ عرش میں جگہ نصیب کرے گا۔ دعا ہے رب کریم سے اللہ سارے امت مسلمہ کو معاف کر دے، اپنے رضا کا پروانہ نصیب کر دے، اور اپنے فضل سے اپنے گھروں کے دروازے سارے امت مسلمہ کے لیے کھول دے۔ آمین۔